جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ دنیا اللہ ہی نے بنائی ہے اور یہ پورے کائنات کے نظام کو اللہ اپنے قدرت کاملہ سے چلاتے ہیں. اس کائنات کے نظام کو چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے. پورا نظام اللہ اپنے قدرت سے چلاتے ہیں. وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پر چاند کا نکلنا، وقت پر رات کا ہونا، وقت پر دن کا ہو جانا ہے. اس سب کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا. ان نبیوں نے آ کر ہم انسانوں پر محنت کر کے ہمارے رخ کو اللہ کی طرف مڑا، اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کا تعارف کروایا. یعنی نبی کیوں آتے تھے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آتے تھے. کہ انسان سورج کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سورج نفع پہنچا رہا ہے. چاند ہر مخلوق کو اللہ پاک نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. ایسے ہم انسانوں کو بھی اللہ پاک نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. مخلوق کا یقین ہمارے دل میں نہ آوے، اس کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ہمارے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دلوں سے باطل کا، اسباب کا، چیزوں کا، شکل صورتوں کا، نظر آنے والے تمام اسباب کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے. اس کے لیے محنت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہوتی تھی وہ انسانوں کے اوپر ہوتی تھی. انبیاء نے محنت کس چیز کی تھی؟ انسانوں کے دلوں کو پڑھنے کی. ان کے دلوں کو رخ کو صحیح کیا، اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی پہچان کی طرف، اللہ کو پہچاننے کی طرف. رات ہے تو رات کا ایک کام ہے، دن کا ایک کام ہے، سورج کا کام ہے. لکھا ہے سورج کے متعلق کہ سورج کو اللہ پاک نے باورچی بنایا ہے، ہر چیز کو پکاتا ہے. اور چاند کو اللہ پاک نے حلوائی بنایا ہے، ہر چیز میں مٹھاس اور تاثیر یہ چاند کی چاندنی سے آتی ہے. غرض دنیا میں کوئی مخلوق اللہ پاک نے بے غرض نہیں بنایا، ہر ایک کے پیچھے مقصد ہے. گندگی میں اور نالی میں رینگنے والے کیڑے کو اللہ پاک نے بیکار نہیں بنایا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم علماء بیان کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا گمان ہے ہم نے تم کو یوں ہی بیکار بنایا ہے. سانپ بچھو کے متعلق لکھا ہے جس کو مارنے کا حکم ہے، اذیت پہنچائے تو مارو اس کو. اس کے متعلق لکھا ہے کہ سانپ اور بچھو کو اللہ پاک نے انسان کے نفع کے لیے بنایا ہے. انسان جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو اچھی اچھی آکسیجن کو ہم اپنے اندر لیتے ہیں، اور جب سانس ہماری باہر نکلتی ہے تو اندر کی زہریلی گیس جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں یہ باہر نکلتی ہے. اور لکھا ہے کتابوں میں سانپ اور بچھو کو اللہ پاک نے اس کا الٹ طبقہ بنایا ہے کہ سانپ اور بچھو جب یہ سانس لیتے ہیں تو زہریلی گیس کو اپنے اندر لیتے ہیں، اور جب ان کی سانس نکلتی ہے تو اچھی اور صاف اور آکسیجن باہر نکلتی ہے.
تو گیا آکسیجن کا نظام اللہ پاک نے کس کو بنایا بھائی؟ تو انسان، یہ ساری مخلوق اللہ پاک نے جب یعنی بغیر مقصد کے نہیں بنایا، تو انسان بھی بغیر مقصد کے بنا ہوگا؟ اللہ پوچھ رہے تمہارا کیا گمان ہے، ہم نے تم کو یوں ہی بنایا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہم دنیا میں جیتے ہوئے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ ہمارے رب ہے، اللہ ہمارے رب ہے، پالنے والے ہیں۔ ہواؤں میں آکسیجن کا نظام اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ زمین سے پانی اللہ ہمارے لیے نکالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے، زمین کے پانی کو ہم نیچے کر دے، بتاؤ کون سی طاقت ہے تمہارے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ ہے بھائی؟ اچھا، پوری دنیا میں 3 گنا پانی ہے۔ سمندر ہے نا، سمندر آپ کی ادھر بھی ہے سمندر، اس کا پانی کیسا ہے؟ اور اللہ زمین سے کیسا پانی نکالتے ہیں؟ میٹھا، صاف، شفاف ہے۔ تو اللہ ہمارے رب ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام اللہ نے کیا ہے، پینے کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ صحیح سالم تندرستی اللہ نے دی ہے ہم کو۔ اللہ بیمار کر دے کون شفا دے سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت انسانوں کو اللہ کی معرفت کے لیے ہوتی تھی۔ او انسانوں، اللہ کو پہچانو۔ جس اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا، اس اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، اس میں دیکھنے کی طاقت کس نے دی بھائی؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر آنکھوں کی روشنی کو کم کر دے، آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے، بتاؤ صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود بھی انسان اندھا اور نابینا ہو جائے، کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور دیکھ سکتا ہے سوچ، وچار، فکر، ہم جو سوچتے ہیں یہ سوچنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ تھوڑا سا اس کو ہلا دے، لوگ کیا کہیں گے؟ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے کہ ہم نے دنیا میں بہت ساری نشانیاں ایسی چھوڑی ہے جس کو دیکھ کر انسان ہم کو پہچان سکتا ہے، ہم تک پہنچ سکتا ہے، ہماری معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اللہ نے زمین کیسی بنائی ہے۔ آسمان کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانے، اللہ نے آسمان کیسا بنایا ہے۔ بولا آسمان میں کوئی ستون اور کھمبا ہے بھائی؟ یہ شامیانہ بنانے کے لیے، یہ پنڈال کے لیے کتنے سارے کھمبے لگے ہیں۔ اللہ نے جہاں تک چلے جاؤ اللہ کا آسمان نظر آئے گا۔ بولا آئے گا نہیں آئے گا؟ دنیا کی اس کونے سے اس کونے تک چلے جاؤ، آسمان ہی آسمان۔ آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، اللہ نے آسمان کیسا بنایا ہے۔ ایک دو نہیں، 7 آسمان کو ہمارے سروں پر اللہ پاک نے کھڑا کیا، بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر کسی سپورٹ کے۔ بتاؤ وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہوں گے۔ اللہ نے زمین کیسی بنائی ہے کہ زمین کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانے۔ کسان مت ڈالتا ہے، ٹنوں میں کون دیتا ہے بھائی؟ کھیت ایک ہے، پانی ایک ہے، کھاد ایک ہے، لیکن پپیتا میں پپیتا کا ذائقہ، انار میں انار کا ذائقہ، گیہوں اگا رہا ہے، چاول سے چاول نکل رہا ہے، چنے کے ذائقے میں ہے۔ کھیت ایک ہے، پانی ایک ہے، بولو کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ زمین اللہ نے کیسی بنائی؟ زمین میں پانی کو جذب کرنے کی تاثیر رکھی ہے۔ بولو پانی گرتا تو بارش، بہت بارش ہوئی، پھر کیا ہوا؟
2-4 گھنٹے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پانی سب کہاں چلا جاتا ہے بھائی؟ ارے بولو نا، زمین میں چلا جاتا ہے۔ لکھا ہے اللہ زمین سے پانی، زمین کے اندر سے پانی کو جذب کرنے کی اور پانی کو سوکھنے کی تاثیر کو ختم کر دے۔ ہمارے بڑے بڑے محلے اور بڑے بڑے ہمارے یعنی بلڈنگیں یہ پانی میں ڈوب کر غرق ہو جائے۔ کہ زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، آسمان کو دیکھ کر ہم اللہ کو پہچانے۔ ان تمام نظام کے اوپر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ بولو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ہوا میں اللہ کا حکم ہے نفع پہنچانے کی۔ اللہ جب اس میں سے ہوا اپنے حکم کو کھینچ لیں گے اور اپنا حکم ختم کر لیں گے، یہ ہوا دوست و بزرگوں ہمارے لیے بجائے نفع کے نقصان کا سبب بن جائے گی۔ ہوتا ہے کیا ہوا؟ واوا جوڑو آ گیا ہے بھائی، سائیکلون آ گیا، طوفان آ گیا، اللہ کا حکم اس ہوا میں سے ختم ہو گیا۔ پانی پر اللہ کا حکم ہے، یہ پانی نفع پہنچا رہا ہے۔ اے بھائی کسان کھیت لگاوے، بارش کا موسم ہو، بارش نہیں آئے کیسی امیدیں لگاتا ہے، اور بارش زیادہ ہو جائے تو بولو، بارش زیادہ ہو جائے تو بارش پر اللہ کا حکم، پانی پر اللہ کا حکم، زمینوں پر اللہ کا حکم، ہواؤں پر اللہ کا حکم، انسان کے جسم پر بھی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے آنکھیں دیکھ رہی ہے، اللہ کا حکم ہے میرا دماغ کام کر رہا ہے، اللہ کا حکم ہے زبان بول رہی ہے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہے، حافظ قرآن ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ بولو آنکھوں پر کس کا حکم تھا؟ لیکن آنکھوں کی روشنی ختم ہوئی، اللہ پاک نے دماغ کو تیز کر دیا۔ پیسہ ایسا پکڑتے ہیں آنکھ بند رہتی ہے، یہ 50 کی نوٹ ہے، یہ 100 کی نوٹ ہے، آنکھیں بند کر کے ہے۔ ہم تمل ناڈو میں 4 مہینہ لگا رہے تھے، تو ایک جگہ بالکل پاگل پٹل قسم کا آدمی ہمیشہ مسجد کے کونے میں رہے۔ میں نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، 2 سال ہوا پاگل ہوا ہے، 2 سال ہوا۔ ارے کون سا ڈاکٹر تھا؟ کہ وہ جو دماغوں کا علاج کرتے نا، سوچ سے، پچھلی زندگی میں جاؤ، پچھلی زندگی میں جاؤ، پچھلی زندگی میں جاؤ، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے، ایسا علاج کرتے ہیں سائنٹسٹ کو، ایسا کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر کو۔ اچھا کہ وہ اس کا ڈاکٹر تھا، اور اس زمانے میں آل انڈیا ریڈیو والے نے اس کو گولڈ میڈل دیا ہے۔ یہ 2 سال ہوا پاگل ہو گیا ہے، تو دماغ پہ کس کا حکم تھا بھائی؟ اللہ کا۔ ہاں، ہر چیز پر، دنیا کی ہر چیز کے اوپر نظر آنے والی جتنی چیزیں ہیں، اس کے اوپر کس کا کنٹرول ہے بھائی؟ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اللہ ڈبانے پہ آوے تو پانی کے بھی محتاج نہیں ہے، کہ پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، بارش زیادہ ہوگا اور آدمی ڈوب کر مریں گے۔ لکھا ہے کتابوں میں اللہ حسد کے اندر ڈبا کے اس کو مار سکتے ہیں۔ زمین پھٹی اور یہ دھس گیا، یہ ڈوب گیا زمین میں۔ بولو قارون کو پانی سے ڈبایا اللہ پاک نے؟ کس سے ڈبایا قارون کو؟ زمین کے اندر اللہ پاک نے ڈبویا قارون کو۔ اللہ ڈبانے میں پانی کے محتاج، جلانے میں آگ کے محتاج ہے، حسد کے آگ میں جلا دے۔ عزت دینے میں اسباب چیزوں کے محتاج نہیں ہے، کہ اسباب ہوگا، عہدے ہوں گے، کرسیاں ہوں گی، اور اس کے پاس اسباب نظر آئیں گے، ہوتا نا اسباب نظر آ رہے ہیں، تو اللہ عزت دیں گے اس کو۔ یوسف علیہ السلام کو کیسے اللہ پاک نے عزت دی ہے؟ اے بھائی، بھائیوں سے کنویں میں ڈلوایا، اور پھر مصر کے بازار میں بکوایا، تہمتیں لگوائی، اور پھر اسی کا حاکم بنا رہے اللہ پاک۔ اللہ عزت دینے میں اسباب کے محتاج نہیں ہے، ذلیل کرنے میں اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، کہ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو، اللہ اگر ذلیل وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، قرآن کہتا عزت اور ذلت اللہ کے اپنے اللہ کے قبضے میں ہے۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، بادشاہت کی کرسی پر بٹھایا اللہ پاک نے۔ بولو کس پہ بٹھایا؟
بادشاہت کی کرسی پہ بٹھایا ہے. ہاں، اور جن کا بادشاہ اس کی جو رعایا تھی، اس کے جو خادم تھے، ان خادموں سے کہتا تھا تیرے جوتے سے میرے سر کو مال تو بہت سکون ملتا ہے. کہاں بیٹھا ہے بھائی؟ بادشاہت کی کرسی پر ہے. لیکن اللہ نے ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا کہ ہم اس کو ذلیل کریں گے. تو اسی خادم جس کے اوپر جس کا بادشاہ بنا ہے، اس خادم کے جوتے سر میں مروا کر اللہ بادشاہت کی کرسی پر بٹھا کر ذلیل کرتے ہیں. ہاں، اس اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت ہوتی تھی. ہاں، انسان دنیا میں اللہ کو پہچانے. یہ تو محنت کرتے کرتے زمین کی قیمت کو پہچاننے لگا. اس کے کنکر کی قیمت کو پہچانتا ہے. بولو پہچانتا ہے میرا؟ کنکر کی قیمت کو پہچانتا ہے، ریت کی قیمت کو پہچانتا ہے، ریت سے بننے والی اینٹوں کی قیمت کو پہچانتا ہے. لیکن اپنی ذات پہ محنت کر کے اپنی قیمت اور جس اللہ نے اس کو پیدا کیا اس اللہ کو نہیں پہچانتا ہے. انسان نے محنت کرتے کرتے پیشاب پاخانہ میں پیدا ہونے والے جراثیم کو تو پہچانا ہے. تمہارے پیشاب میں یہ جراثیم ہے، بولو ہوتا نا، کیا بولتے ہیں لیبورٹری، لیبورٹری ہوتی ہے. پیشاب کے جراثیم کو پہچانتا ہے، پاخانہ کے جراثیم کو پہچانتا ہے، گندگی اور نالی میں رہنے والے کیڑے کی قیمت کو پہچانتا ہے. لیکن اس مخلوق کو پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا ہے. اللہ کو پہچانے ہم. زندگی کا مقصد دوستو بزرگوں اللہ کو پہچان کر اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارنا. اللہ کو پہچان کر اللہ ہمارے رب ہے. ایک آدمی کو کھانا نقصان دیتا ہے، کیا اللہ کا حکم نہیں ہے. ایک آدمی کو کھانا نفع دیتا ہے، تندرستی کے لیے کھاتا ہے بھائی. ہاں، ایک آدمی کے جسم میں اللہ پاک نے شوگر کی بیماری رکھی ہے، تو بولو شکر کھائے گا بھائی؟ شکر کھائے گا؟ میٹھا کھائے گا؟ وہ نہیں، پرہیز کرے گا. کیوں؟ جسم میں بیماری ہے. اور ایک کو اللہ پاک نے کچھ نہیں دیا، وہ تھوڑی اور کھانڈ ڈالو نا بھائی، شکر چائے میں. جسم میں پریشر کم ہو تو مصیبت، بلڈ کا پریشر بڑھ جائے تو مصیبت. اللہ کہتے ہیں جسم کو دیکھ کر ہمیں پہچانو، ہم نے آپ کے جسم کو کیسا بنایا ہے. کھانے کو ہضم کرنے کی تاثیر اللہ پاک نے رکھی. کھانا ہضم ہوتا ہے، ڈکار آئے گی ختم ہو جائے گا. بھائی جنت میں آدمی ہوگا تو اس وقت اس کی جو ہضم کی تاثیر ہوگی ڈکار ہوگی. اس لیے بھائی دوستو یہ ہماری محنتوں کا بھی جو یعنی خلاصہ ہے نا، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے. انسان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہماری زندگی میں. میرا ایک رب ہے جس نے مجھے دنیا میں اعمال والی زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کا خلاصہ اور مفہوم ہے ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہماری پیدائش کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے، اللہ کے حکموں پہ چلتے ہوئے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت جو ہوتی تھی وہ انسانوں کو بنانے کی محنت ہوتی تھی، انسان بن جائے. اس کا تعلق اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے ساتھ کیسے ہو جائے. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوست بزرگوں اس بات کی محنت کی. اور پھر جس نے بھی اللہ کو پہچان لیا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ اللہ کو راضی کرنے والے ہوئے.
اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آیا، اللہ کا خوف آیا، اطاعت آئی، فرما برداری آئی، اللہ کے حکموں میں چلنے کا جذبہ آیا. ہاں میرا رب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، وہ اونگتا بھی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. سمندر میں رینگنے والی سمندر کی تہ میں رینگنے والی مچھلی کو بھی اللہ، اس کی حرکت کو بھی اللہ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چٹی ہو، اللہ اس کی حرکات و سکنات کو بھی جانتے ہیں. اللہ کے علم میں ہے. تو ہم انسان نہیں ہوں گے بھائی اللہ کے علم میں ہے بھائی. اس کا دیکھنا کیسا، اس کا سوچنا کیسا، اس کی زبان کے بول کیسے، اس کے کانوں کا سننا کیسا، اس کے قدم کہاں کہاں چلتے ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں یہ کیا کیا خطا کرتی ہے، اللہ سب جانتے ہیں. آنکھوں کی پتلی کیا خطا کرتی ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اس لیے انبیاء اکرام صلی السلام نے آخرت کی فکر دلائی کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم کو آخرت میں جانا ہے. بولے جانا ہے نہیں جانا ہے، سب کو جانا ہے. ہاں بلکہ ہماری زندگی کا اینڈ ہوگا اور آخرت کی دنیا شروع ہوگی. آخرت کی دنیا شروع ہوگی. ایک بزرگ ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں قبرستان ملا، اس پہ ایک بورڈ لکھا ہوا تھا آخری منزل. تو بزرگ نے کہا بھائی یہ تختی یہ بورڈ کو بدل دو، آخری منزل نہیں ہماری پہلی منزل ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری پہلی منزل ہے. یہاں سے ہماری زندگیاں شروع ہوگی، اعمال والی، اطاعت والی، فرما برداری والی. پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگی ہوئی زندگی اگر ہوگی تو ہماری یہاں سے زندگی خوشحالی والی شروع ہوگی. ہاں موت سے شروع ہوگا. اور قبر کسی کو نہیں جانتی، قبر تو اعمال کو جانتی ہے، اعمال کو پہچانتی ہے. ہاں قبر یہ نہیں جانیں گی کہ اس کے تو 2 بیٹے حافظ اور عالم ہیں، اور اس نے تو اتنے وہ. یہ قبر اعمال جانتی ہے. کیا جانتی ہے؟ اعمال جانتی ہے. قبر میں اعمال کی پوچھ ہے. ہاں اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو دنیا سے، اسباب سے، چیزوں سے، عہدے کرسیوں سے، نظر آنے والی ساری شکلوں سے نکال کر آخرت کی طرف موڑا کہ ہماری منزل آخرت ہے. بلکہ بارگاہ رسالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا دنیا میں محتاج انسان کون ہے، عقل مند ہوشیار انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جو اپنی آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. اور آخرت کی تیاری یہ معلومات کے اوپر نہیں ہوتی صاحب، ہمیں پتا ہے خبر آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، موت کی سختی آنے والی ہے. بولو پتا ہے نہیں پتا ہے سب کو؟ معلومات کے اوپر نہیں ہے، عملی زندگی کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ عملی زندگی، ہماری عمل والی زندگی. ہاں لکھا ہے کتابوں میں، قبر آنے والے سے سوال کرتی ہے او میرے اندر آنے والے، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، تو یہاں ساتھی لے کر آتا. قبر میں کوئی ساتھی ہوگا بھائی؟ قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہے بھائی. کہ مرنے میں کوئی ساتھی رہتا میں تو بہت اچھا دوست ہوں، چلو ساتھ میں تو مرا میں بھی پڑھتا ہوں. ارے بولو نا ایسا ہے. بلکہ قدم قدم پر ہمیں آخرت یاد دلائی ہے، آخرت کو یاد رکھے نا. ہاں سوتے ہیں نا، سونے کی دعا ہے، سو کر دعا موبائل میں دیکھتے ہوئے نہیں. اب تو یہ المیہ ہے کہ موبائل لے کر تکیے پہ سر گیا اور پتہ نہیں اس کو دیکھتے 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 کب نیند آتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہم بسمک اموت و احیا، موت کو یاد کر کے سو. اٹھو تو موت کو یاد کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. موت کو یاد کرو.
ہر وقت موت یاد دلائی ہم کو. ہاں اس لیے جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. جنازے کے پیچھے چلو تاکہ آپ کو اپنا جنازہ یاد آئے کہ آج میں کسی کو کاندھے پہ اٹھاتا ہوں، کل کو 4 آدمی مجھے بھی کاندھے پہ اٹھائیں گے. ہاں یہ کوئی بارات نہیں ہے کہ جنازے کے آگے آگے چلے. جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. جنازے کے پیچھے چلو تاکہ اپنی قبر، اپنی آخرت یاد آئے. جنازہ آگے چل کر پیچھے والوں سے یہ کہتا ہے میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. ہمارا رہنما کون ہے بھائی؟ ہاں تو قبر سوال کرتی ہے میں تو تنہائی کا گھر ہوں، تو ساتھی لے کر آتا. اور قبر کا ساتھی جو قرآن کریم ہے. لیکن آج غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. موبائل کا میسج پڑھنے کا وقت ہے. بولا ہے نہیں ہے؟ موبائل کا میسج پڑھنے کا وقت ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ نماز کا سلام پھیر کر ایسے موبائل اٹھاتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے نماز قبول ہونے کا میسج آیا ہو. بولو صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے. قرآن تو ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کے طور. بولو سورہ یاسین صبح آدمی کیوں پڑھتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اس میں برکت ہے. اللہ پاک پورا کام کر دیتے. اللہ کے لیے پڑھتا ہے کہ اپنے اپنے برکت کے لیے پڑھتا ہے؟ ہے بھائی؟ اس سے انکار نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن آدمی اپنی ترتیب کو صحیح کرے. ابھی تو سورہ یاسین میرا تو معمول ہے، میں سورہ یاسین پڑھے بغیر گھر سے نہیں نکلتا ہوں. تو کس لیے پڑھتا ہے یہ؟ دکان کھولا بعد میں سب کام، پہلے سورہ یاسین پڑھتا ہوں. اس سے انکار نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا، لیکن آدمی کی سوچ اور فکر کیا ہے بھائی؟ بچیوں کو جہیز میں دینے کے لیے قرآن رہ گیا، جزدان میں لپیٹ کے تاخوں میں سجانے کے لیے ہے بھائی، الماری میں شوکیس کے اندر رکھ دیا. حالانکہ لکھا ہے کتابوں میں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کو دیکھنا میرے رب کا کلام ہے. حضرت شیخ نے کہا ہاذا کلام و ربی، ہاذا کلام و ربی، ہاذا کلام و ربی کرتے کرتے ایک آدمی مر گیا. اللہ نے کیا کہتے اس کے؟ ارے بولو بھائی. نہیں، اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. ہاں حدیث میں آتا جس کا خلاصہ مفہوم ہے آخرت میں اللہ سے قرآن یہ مطالبہ کرے گا اس بندے سے پوچھ اس نے میرا کیوں حق ادا نہیں کیا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ہاں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب پڑھنے بیٹھتے تو 2-4 پارہ پڑھ ڈالتے اور نہیں پڑھتے تو 2-4 ہفتہ نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے تو 2-4 ہفتہ نہیں پڑھتے. نہیں، معمول بنانا چاہیے. بولو انشاءاللہ معمول بنائیں گے. روزانہ کا معمول ہے نا بھائی. ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. تسبیحات کی پابندی ہو، اللہ کا ذکر. یہ غفلت پڑی اسی لیے ہے، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. اچھا اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو روٹین کے مطابق کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. روٹین ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ روٹین. باتیں بھی ہو رہی ہیں اور تسبیح بھی گھوم رہی. اس سے انکار نہیں ہے. ہاں اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے ایسا جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اللہ کو پہچانے. سبحان اللہ میرا رب پاک ہے. اس تصور تو ہو ہماری زندگی کے اندر. لکھا ہے کتابوں میں اس انداز سے پڑھنے والے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ایک ندا آسمان اور زمین کی خلا کو بھر دیتی ہے نیکی سے. 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا نہیں ملتا ہے بھائی؟ 100 گھوڑے معزین و سامان کے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب ہے نہیں ہے بھائی؟ لکھا ہے کتابوں میں
کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر اللہ پاک جنات میں بیماری سے شفا دیتے ہیں. کتنی بیماری سے؟ اور آج تو پیدا ہونے والا بچہ بیماری کے ساتھ آ رہا ہے. ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا 20 دن کا ہوا, اس کو شوگر کی بیماری ہو گئی. کتنے دن کا ہے؟ 20 دن کا شوگر کی بیماری ہے. ہم سب کے اوپر غفلت طاری ہے. اللہ کی پہچان, اللہ کو نہیں پہچانتے, اللہ کی یاد نہیں ہے. ہاں, اللہ کی یاد ہماری زندگی میں آوے. یہ جو محنت ہے نا دوستوں بزرگوں, اللہ کی پہچان کے لیے, اللہ کی یاد کے لیے. آدمی اللہ کو ہر وقت پہچانے, اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں. ورنہ بہت سخت منظر ہے ہمارا آخرت کا. ہاں, قبر صرف کاف با را لکھ دیا, قبر ختم, بات ختم ہو گئی, ایسا نہیں ہے. گ لکھا, ب لکھا اور ر لکھا, قبر تو ہو گیا, ختم بات. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا, قبر کے تذکرے سے اتنا روتے داڑھی مبارک بھیگ جاتی, بھیگ تر ہو جاتی. کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنا کیوں نہیں ہوتے, اتنا قبر کے سامنے آنے سے روتے ہیں؟ تو کیا فرمایا, میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اور ایک روایت میں فرمایا جس کا خلاصہ ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. صرف لکھ دیا قبر, کاف بارہ قبر, ختم ہو گئی بات. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, صحابہ پناہ مانگتے تھے. وہ تو جانے کے بعد ہی پتا چلے گا کیا حالات ہوتے ہیں بھائی. ہاں, دفنانے والے تو قبر کے کنارے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بولے چھوڑتے نہیں چھوڑتے, کوئی نہیں. جن بچوں کے لیے ہم نے اتنی ساری جتن کی, جن بچوں کے لیے ہم نے رات دن ایک کیا, اپنی ہڈیاں بلا دی, اور محنتوں میں ہم نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, نہ سردی دیکھی نہ گرمی بارش دیکھا, اتنی محنت کر کے ان کو پروان چڑھایا, وہ بچے بھی قبر پر مٹی ڈال کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے. چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیں گے, قبر کے حوالے ہو جائیں گے. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہمارا الفیہ یہ ہے کہ اگر مہینہ 1.5-2 مہینے کے بعد جاؤ ہم قبرستان, تو ہمارے ابا اور ہمارے بڑے جن کو ابھی 2 مہینہ پہلے ہم نے دفنایا ہے, ان کی قبر ڈھونڈنے میں ہم کو منٹوں لگتی ہے. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ 1 نمبر 2 نمبر نہیں آئی تھی, کہاں گئی؟ پہلے تو تختی لگاتا تھا, ابھی تو تختی کا رواج بھی نہیں ہے, تختی بھی نہیں لگتی. بورڈ لگتا پہلے لگتا تھا, اب تو نہیں لگتا ہے. تو منٹوں لگ جاتی قبر ڈھونڈنے میں. ابھی 2 مہینہ پہلے دفن کیا ہے. جس ابا نے میرے لیے اتنے سارے یعنی اسباب چھوڑے ہیں, اس ابا کی قبر کو ڈھونڈنے میں مجھے منٹوں لگ جاتی ہے. بتاؤ میری آنے والی نسلیں مجھے کیسے یاد رکھے گی؟ اس کے لیے محنت ہے دوستوں بزرگوں. آپ بھی اپنی قبر کی تیاری کریں. قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اور پھر آخرت میں تو سابقہ سب سے پڑھنا ہے. لوگ پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ ہر ایک سے سال کا فلسرات آنے والا ہے, میزان قائم ہونے والا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر برائی ہے, اللہ میزان پر رکھیں گے, اس کو یہ تیری برائی ہے. ذرہ برابر اچھائی اور بھلائی کی ہے, اللہ اس کو بھی لائیں گے سامنے, دیکھ بندے یہ تیری اچھائی اور بھلائی ہے. بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم ہے, بندے کے حوالے اس کے نام اعمال کر دیے جائیں گے اور کہیں گے لے پڑھ اور اب فیصلہ کر تجھے کہاں جانا ہے. اس لیے دنیا کی زندگی اللہ پاک نے جو ہم کو دی ہے, یہ اعمال کے ساتھ گزارنے کے لیے دی ہے. اللہ کو پہچان کر اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے. ہاں, اور اللہ کے حکموں کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے.
ہاں سنت کے جو طریقے ہیں اس کے اندر عزتیں ہیں، سنت کے طریقے کے اندر عزت ہے، عافیت ہے، چین سکون ہے، بلکہ لکھا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زبا ہوگی تو ذلت عزت نظر آئے گی. ہم کو کیا نظر آئے گا؟ ذلت عزت نظر آئے گی. بھائی ٹھیکلا لگے گی پینٹ پہنے گا اور اس کو عزت سمجھے گا. کیا سمجھے گا؟ عزت کیوں پھٹیلی پہنے گا. پھٹی ہوتی نا 3-4 جگہ سے پھٹا ہوا جی سب دکھ رہا ہے اور اس کو کیا سمجھتا ہے آدمی؟ عزت ہے تو فیشن ہے. ذلت ہے کہ عزت ہے؟ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے نبی کی سنت زبا ہوگی تو فرمایا کہ ذلت عزتیں نظر آئے گی. حالانکہ قرآن ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے جس کا خلاصہ مفہوم علماء بیان کرتے ہیں عزتیں اللہ کے خزانے سے چلتی ہے، نبیوں کے ذریعے سے مومنین تک پہنچتی ہے، نبیوں کے ذریعے سے مومنین تک پہنچتی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قوم کو عزت ملی ہے. اللہ کے نبی کے طریقے نے ہم کو عزت دی ہے. کس نے دی ہے؟ یہ نا دھولے کپڑے اجلے کپڑے. ہاں اس لیے ہماری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کو جان جان کر ادا کرنے کے اوپر ہو. صحابہ ایک ایک طریقے کو جان جان کر ادا کرتے تھے. میرے نبی کا ایک طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے. اور ہم لوگ تو سنت کو سنت سمجھ کے سنت ہے فلاں کام تو سنت ہے، واجب تھوڑی ہے، فرض ہے. نہیں، سنت ہے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اگر زندگی نہیں گزرے گی تو ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. نقش قدم نبی کے سنت کے راستے اللہ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے اللہ تک پہنچنے کے کوئی راستے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سارے راستے اللہ نے بند کر دیے. ہم تک پہنچنا ہے ہمارے نبی کی زندگی کو فالو کرو، ہمارے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اس کا لباس، اس کا چلنا پھرنا، اس کی شادی بیاہ، اس کی خوشی غمی. ہاں اس کے لیے بھائی دوستو عزیزو اللہ نے ایک زندگی ہم کو دی ہے اور یہ زندگی روزانہ کم ہو رہی ہے. یہ زندگی برف کی ایک لادی سلی ہے جو روزانہ پگھل رہی ہے. مثال کے طور پہ اللہ پاک نے اگر مجھے 60 سال کی زندگی دی ہے تو 48 تو ہو گئے میرے. 48 سال میں دنیا سے دور اور آخرت کے قریب ہو گیا ہوں. بولو ہوا نہیں ہوا؟ آخرت قریب آتی جا رہی ہے روزانہ ہر لمحے. آج کی فجر ہماری گئی، اب دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آج کی فجر دوبارہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گی. حضرات صحابہ اکرام نے اس کو غنیمت جانا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی مشق کی، محنتیں کی. اس کے لیے تو حالات آئے ان کے اوپر. بولو ہم کو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے کے لیے کوئی حالات سے گزرنے کی ضرورت ہے؟ صحابہ کو انگاروں پر لٹایا گیا ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے برسائے گئے ہیں، زخمی کیا گیا ہے، زخمی. اور اس زخم کو تازہ کرنے کے لیے تپتی ہوئی ریت اور تپتی ہوئی ریت یعنی ریگستان پہ لٹایا گیا ہے. بتاؤ اس میں سے کوئی ایسا ہے جو یوں کہے اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنے کے لیے مجھے ان حالات سے گزرنا پڑے گا؟ اور کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو بتاؤ ہم اللہ کے نبی کو یہ حجت پیش کر سکتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم اس زمانے میں اتنے حالات میں تھے کہ آپ کے طریقے کو ہم فالو نہیں کر سکتے تھے. بولو کیسے ایسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا گیا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان پر لیٹ کر اس کو بچایا.
اور غیرت دلائی کہ ملک شام کا راستہ بند ہو جائے گا. غیرت دلایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کی شہادت دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو چاروں طرف سے کفار نے پیٹا ہے. بولو اس میں سے ہم میں سے کوئی ہے جو یوں کہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے پر اور کلمے والی زندگی گزارنے پر ہمیں کوڑے برسائے جائیں گے؟ ہم کو تو کیا ڈر ہے کہ اگر میں نے سنت والا یعنی چہرہ اختیار کر لیا تو میری نوکری کا خطرہ ہے. کس کا خطرہ ہے؟ نوکری کا خطرہ ہے. ابھی پچھلے سفر میں ایک ماسٹر صاحب نے ہم کو کارگزاری سنائی. ایک بچہ ماشاءاللہ اسکول سے فارغ ہو کر 4 مہینہ لگایا اور چہرے پہ سنت اور ماشاءاللہ ایک دم لباس، انٹرویو دینے کے لیے گیا. تو بہت سارے بچے بیٹھے تھے، ایٹی گیٹی میں تھے، سجے دھجے تھے. انٹرویو والے نے سب سے پہلے اسی کو بلایا. اس کے یہاں مسواک لگی ہوئی تھی، مسواک. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرے نبی کی سنت ہے. اور اس کے 70 فائدے گنائے. کتنے گنائے؟ اس کو یاد تھے 70 فائدے. 70 فائدہ اس نے گنایا. اس نے فوراً پاس کر دیا. ایک لکڑی کے 70 فائدے بتا سکتا ہے تو میری کمپنی بننے والے پروڈکٹ کے کتنے فائدے بتائے گئے؟ فوراً پاس. اور ہم لوگ یہ معاملہ دل کا ہے. کس کا ہے بھائی؟ اندر جو مفتی صاحب ہے نا ہمارے، اس کا معاملہ ہے. تو کہاں تیرے سے تو ہوگا نہیں، ابھی تو کیا ہی نہیں اس نے. تو بولتا تیرے سے کہاں ہوگا؟ نبی کے طریقے پر چلنے کے لیے صحابہ کو آنکھ کے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے. بولا ہم کو آنکھ کے انگارے پہ لٹنے کی ضرورت ہے، بلکہ عزت قدم چومیں گی. ہماری عزت قدم چومیں گی. عزت قدم چومیں گی. آدمی کر کے دیکھے. ہاں اس لیے اللہ نے بھی یہ ضابطہ بنایا کہ زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میچ کھائے گی تو قابل قبول ہے، ورنہ وہ ملاوٹ والی ہوگی تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا ہے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیسے ہو جاؤ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ارے بولو کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، غیروں سے نہیں کہا جا رہا ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو ایمان اللہ پر لائے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ادھر ادھر کی نہیں چلے گی. ادھر ادھر کی نہیں چلیں گی. ادھر بھی منہ مار لیا، ادھر بھی منہ مار لیا، ادھر بھی چلا گیا، ادھر بھی چلا گیا. کیا سچ، کیا جھوٹ، کیا حلال، کیا حرام ہے بھائی؟ نہیں، پورا اسلام، پورا دین، پورا ایمان اللہ کے مطلوب ہے. ہماری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی سے میچ کھانا چاہیے. ہاں اللہ کے نبی نے دوستو بزرگوں کسی موڑ پر ہم کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے. تھوکنے کا طریقہ بیان کیا. تھوکنے کا ایک بزرگ نے کتاب لکھی، اس میں تھوکنے کے 26 آداب لکھے. کتنے؟ 26. 26 آداب. تھوکو کیسا تھوکو. ہمارے نبی نے تھوکنا سکھایا ہے. پیر میں چپل پہننے کا طریقہ بتایا ہے، پیر میں چپل پہننا کس انداز سے ہو. ٹوائلٹ باتھ روم جانے کا طریقہ بتایا ہے کہ کون سے قدم سے داخل ہونا ہو اور کون سے قدم سے باہر نکلنا ہو. جس نبی نے قدم قدم پر ہماری رہبری کی ہے اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے. کیسے عزتیں مل سکتی ہے؟ آج سچ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل کون ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. پوری دنیا میں ترچھی نگاہ سے کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ حالانکہ دنیا کے نظام کا مسئلہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ ہے. حدیث میں ہے اس کا خلاصہ مفہوم، اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا ہوگا اللہ دنیا آخرت کے نظام کو چلائیں گے. بولو دنیا کے نظام چلے گا نہیں چلے گا؟ اس لیے مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ غیروں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے بھائی؟ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں
اس لیے بھائی دوستو عزیزو نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی نبی کی زندگی سے ملائیں گے انشاءاللہ. ہاں ایک ایک سنتوں پر چلنے کی مشق ہو. دیکھ کر پانی پینا یہ سنت ہے نا. بیٹھ کر پانی پینا، سر ڈھانپ کر پینا، 3 سانس میں پینا، بسم اللہ پڑھنا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے. اس کے فائدے ایک ایک سنت میں بڑے بڑے فائدے ہیں. چھوٹی چھوٹی سنت بڑے بڑے مرتبے رکھتی ہے. سنت پہ زندگی آ جائے گی، اللہ کی طرف سے مقبولیت آ جائے گی. زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان، عافیت آ جائے گی. اور سنت والی زندگی نہیں ہوگی. سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود، اسباب موجود ہیں، آدمی نے اپنا بنگلہ بنایا ہے، ڈنلوپ کے گدوں پہ، اے سی کے کمروں میں سوتا ہے، لیکن سکون نصیب نہیں ہوتا. کیا ہے بھائی؟ اندر سے، اندر کی جو ہے نا، اندر کی روح، جو پانی ملنا چاہیے وہ پانی. ناریل کا درخت ہے لیکن پانی کھاد وقت پہ نہیں مل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کی پرورش بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر پھل بھی نہیں آتے. ایسے ہمارے اندر کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پانی نہیں مل رہا ہے. ہاں تو بچے نے ایک سنت کے 70 فائدے گنائے، صرف مسواک کے کتنے گنائے؟ 70. اور سارے ایٹی گیٹی میں آئے تھے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر سب فیل. مسئلہ اللہ کے پاس ہے. اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں. میرا بندہ میرے حبیب کی زندگی پر چلتا ہے نہیں چلتا ہے؟ میرے حبیب کے طریقے کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اس کا قدم کیسا رکھنا ہو. دھندا کاروبار سکھایا ہے، تاجر کی تجارت سکھائی ہے، بلکہ تاجر کے متعلق تو بڑے بڑے فضائل سنائے ہیں. ہاں وہ تاجر جس کی خرید و فروخت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے غافل نہیں کرتی، یہ کل قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت کی طرف چلے گا. ایسے تاجر کو جس کی اس کی خرید و فروخت نماز اور فرمایا کہ زکات سے نہیں روکتی، فرمایا کہ اس کو قرآن بہادر کہتا ہے. رجال بہادر ہے. یہ تجارت کا طریقہ سکھایا ہم کو. ہاں تولو تو کیسا تولو؟ صاف جھکتا ہوا تولو. اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے مسائل کا حل ہمارے مال دولت کے اندر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل تو اللہ کے حکم کے اندر ہے. برکتیں کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ کے خزانے سے آتی ہے. دکان میری مظہر ہے، خالق نہیں ہے. دکان نفع نہیں دیتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. کسان کو کیا حکم دیا؟ آپ ہل چلائیے، بیج ڈالیے، آپ پاشی کیجئے، پھر اللہ سے کہیے اے اللہ اس کی کوپل کو نکالنا اور اس میں فرمایا کہ روزی کا دینا آپ کے ذمہ ہے. نکاح کرو، تقاضے پورے کرو، پھر اللہ سے کہو اے اللہ اس کی حفاظت کرنا اور فرمائے اس کو فرمائے کہ اولاد کی شکل میں دینا کہ آپ کے ذمہ ہے. دکاندار کے ذمہ کیا ہے؟ دکان بناؤ، مال سجاؤ، اپنے بس کی محنت کرو. بس اتنا ہے نا بھائی. مقدر کی روزی کا دینا اور گراہک کا لانا یہ اللہ کے ذمہ ہے. ہاں اس لیے تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت میں، کاشتکار کاشتکاری میں، ہاں کھیڑوت اپنی کھیتی کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. میرے اللہ کا حکم یہ ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے. ہاں قرآن میں ایسی قوموں کا ذکر ہے جن کی پیداوار ان کے باپ تقسیم کرتے تھے غریبوں کے اندر، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک بیج کے لیے اور ایک حصہ کس کے لیے بھائی؟ غریبوں کے لیے. لیکن جہاں نیت میں اور جہاں وہ طریقہ چھوٹا، نبیوں کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ چھوٹا، اللہ کی طرف سے کیا ہوا بھائی؟ راتوں رات کھیت، کہیں تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، کہیں کہنے لگے ہم کسی اور کے کھیت میں آ گئے. اور جب ایسا اجالا ہوا تو پتا چلا نہیں ہم تو یہی ہیں اور ہماری نیتوں کے اثرات ہے. ہم نے جو بنیاد بدلی ہے اس کے لیے پریشانی آئی ہے. ہاں
دنیا میں پریشانی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. گھر کا طریقہ سکھایا, گھر میں کیسے رہیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے, کیسی زندگی گزار. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی ہمارے اندر ایسے گھل مل جاتے تھے جیسے ہمارے یعنی نبی ہے ہی نہیں, ہمارے ساتھی ہے. زندگی میں کتنی سادگی تھی. ہاں, سادہ زندگی ہوگی, اللہ اس کے اندر عافیت ڈالے. زندگی میں سادگی لانے کی ضرورت ہے. ہاں, اللہ کے نبی بھوکے رہ نہیں رہے بھائی, ہے بھائی, بھوکے رہ نہیں رہے. وہ فضائل صدقات حضرت شیخ نے لکھا ہے نا, ابو بکر صدیق آئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آئے, اللہ کے نبی کچھ دیر میں تشریف لائے, اور کیا ہوا, اللہ نے بھوک نے ستایا ہے. تو پھر ابو ایوب انصاری کے گھر گئے, زندگی سادہ تھی. حالانکہ اللہ نے تو کہا تھا نبی جی آپ کہو تو مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا کر دے, آپ کے اشارے پر چلے. کہ نہیں, سادہ زندگی گزار کے بتائیے. سادگی میں عافیت ہے, سادگی میں عافیت ہے. ہاں, اور اپنے گھر والوں کو سادہ زندگی سکھائی ہے اللہ کے نبی نے. سادگی والی زندگی اپنے گھر والوں کو سکھائی ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, جس کا خلاصہ مفہوم ہے, 3 چاند گزر جاتے, 2 مہینے ہو جاتے, ہمارے گھروں میں چولہا نہ روٹی کے لیے چلتا نہ سالن کے لیے چلتا. ایک مرتبہ فرماتی امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے ایک لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہمیشہ کھانا ہی کھاتی رہے گی. حالانکہ اس سے پہلے کیا فرمائی, 2 مہینہ. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اس کے بعد سے کھانے سے میری رغبت کرتی, کھانے سے رغبت کرتی. حضور کے زمانے کے بعد جب فتوحات ہوئی اور سونے چاندی کے انبار رہنے لگے, ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میرے گھر مہمان آئے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر 1 لقمہ زیادہ کھا لیا. کتنا کھا لیا؟ 1 لقمہ. کیا بولتے کوڑیا, 1 لقمہ زیادہ کھایا. میرا دل بے چین ہو گیا, میں گھر کے کونے میں چلی گئی, دوپٹہ سر پہ ڈال کر بہت روئی, اور اپنے دل سے کہا اگر کھانے میں عزت ہوتی اللہ اپنے نبی کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا. سادگی والی زندگی سکھائی. وہ خادمہ کیا کہہ رہی ہے, 2 لاکھ تقسیم کیے ہیں, اور گھر میں روزہ تھا. سادگی میں عزتیں ہیں, عافیت ہے, اور سادگی میں برکت ہے. سادگی میں کیا ہے, برکت ہے. لیکن بھائی دوستو, یہ زندگیاں سیکھنے کے لیے صحابہ کرام نے قربانی دی. یہ زندگی سیکھنی پڑی ان کو, اور ہم کو تو بیٹھے بٹھائی مل رہی ہے بھائی. 204 مہینے اگر میرے لگ گئے, دنیا پہ 50 سال کی عمر ہو گئی, تو مجھ سے 1 4 مہینہ مانگا جاتا ہے, صاحب 1 4 مہینہ لگاؤ اور زندگی سیکھو. اپنی زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ پر لاؤ, رخ کو موڑ لو, دنیا سے آخرت کی طرف, اسباب چیزوں سے اعمال کی طرف. یہ زندگیاں سیکھنے کے لیے. بولو کتنا مانگا جاتا ہے؟ صرف 4 مہینہ. اور ہم نے دنیا کو کتنے دے دیے بھائی؟ اس کے باوجود بھی 4 مہینہ دینے کے لیے ایسا سوچنا پڑتا ہے جیسے آپ آسمان گر گیا میرے اوپر. ابھی جیسے میں نے عرض کیا نا, حضرات صحابہ کرام نے زندگی سیکھنے کے لیے مار کھائی, مار, غلام بنے. او حبشی غلام, کئی وہ مشرکین مکہ میں کہتے او حبشی غلام. غلامی کی زندگی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنی بڑی غلامی کی زندگی گزاری, کہاں کیسے کرتے کرتے مدینہ پاک پہنچے, اور مدینہ میں پھر وہ باغات کے متعلق وہ ہے, اس کے بعد آزاد ہوئے اور اللہ کے نبی کی غلامی میں آئے. سادگی میں عزتیں ہیں, راحتیں ہیں, عافیت ہے, اللہ کی طرف سے برکت والی زندگی ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کی عمر میں غلام رہنے کو پسند کر رہے ہیں. 7 سال کی عمر ہے,
زید بن حارثہ کون ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں زید بن حارثہ زید بن محمد کہلاتے تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے کہلاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے چچا اور باپ کو قربان کیا اور اللہ کے نبی کی غلامی کی عزت یہاں ہے۔ حکایت صحابہ میں لکھا ہے واقعہ، باپ اور چچا لینے کے لیے پتا چلا قافلہ مدینہ آیا تھا کہ زید بن حارثہ پیارا کا غلام ہے، ان کے وہاں رہتے ہیں، چچا اور باپ دونوں مل کر آئے لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے حوالے کیا، ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں یہ میرا ابا جان ہے، ان کو پہلے میرے چچا جان ہے، مجھے بھی آپ جانتے ہو، دیکھو آپ کو اجازت ہے، اگر ان کے ساتھ جانا چاہو آپ جا سکتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہو۔ 7 سال کا بچہ ہے، کتنے سال کا بچہ؟ 7 سال کا بچہ باپ اور چچا کو قربان کر رہا ہے غلام رہنے کے اوپر۔ زندگی کا مزہ دیکھیے زندگی۔ ہاں اور ہم چاہیں کہ ہمارا کچھ جائے نہیں اور ہماری زندگی اس رخ کے اوپر آ جائے، بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے دکان پہ مکان پہ آدمی نے محنت کی ہے، اس کا ہر جانا پیشانی پہ بل آتا نہیں لاتا؟ میری بہت بڑی مارکیٹ میں دکان ہے، اب میرا نوکر اس کو بجائے 8:30 بجے کھولنے کے 8:40 کو کھولتا ہے۔ کتنے منٹ کا فرق ہے بھائی؟ 10 منٹ۔ کتنے دن برداشت کرو گے؟ ارے بولو نا بھائی، ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ وارننگ دو گے نہیں؟ دو 10 منٹ اوچی جائے جلدی کھول کر 8 بجے بند کرنے کے بجائے 7:50 کو بند کر دیتا ہے۔ آدمی کے پیشانی پہ بل آتا نہیں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے بھائی؟ پیشانی پہ بل اس لیے آتا ہے کہ میرا اس کے اوپر جان مال وقت صلاحیت نہیں ہے، اس کا ہر جانا 10 منٹ کا میری پیشانی پر بل آتا ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں ایسے اللہ کے دین پر ہم لگائیں ہماری زندگی کو، ہماری جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو، تاکہ اس کا ہر جانا بھی ہماری پیشانی پر بل آئے۔ میری تدبیر اولا چھوٹ رہی ہے، یہ پیشانی پہ بل آنا چاہیے۔ آج تو دکان کے چکر میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے، بولے چھٹی نہیں چھٹی؟ سیزن ہے، سیزن کھانا پینا آگے پیچھے کر دیتا آدمی، کیوں؟ سیزن ہے، دوسرے سال نہیں آئے گی سیزن؟ اب بولو دوسرے سال نہیں آئے گی سیزن؟ اللہ نے زندگی میں دوسرے سال ملے گی، اللہ نے زندگی تیسرے سال میں، اللہ نے زندگی جب تک زندہ رہے گا سیزن ملے گی۔ تو دیوالی کی سیزن ہے، سمجھا خبر ہے بھائی؟ صحابہ نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا تھا، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ہم بھی اس پر محنت کریں تاکہ اس کی بھی اہمیت ہماری زندگی میں آئے۔ میری مسجد کی تعلیم اور اس میں میری حاضری نہیں، میرے گھر کی تعلیم میری حاضری نہیں، میرے مسجد کا گشت اور میں بے فکر دین پہ لگے گا تب اس کا آئے گا۔ ابھی تو جان چھڑا تھا، آدمی کیا کرتا ہے؟ کسی کو لگا نہیں ہے بس آپ کا آج گشت کا دن ہے، آپ اعلان کر لینا تو 17 مسائل دل میں آ جاتے ہیں، ایسا آج تو میں لیٹ پہنچ، کیا بات ہوگا؟ پہلے کام کرنے کا جھوٹ موٹ کا کام یاد آ جائے، جانا پڑے گا معاملے میں۔ گشت میں آپ متکلم بن جانا، ایسا سے ہو تو 50 عذر دل کے اندر آ جاتے ہیں کہ میرے یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ آپ تو اس کو کرنا پڑے گا۔ بہت دن سے پینلٹی رکھتا ہوں کہ ہمارا دین پر کچھ نہیں لگا ہے، ہمارا دین پر کچھ نہیں لگا ہے۔ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں میں نے دیکھا ایک نوجوان اونٹوں کی ٹانگوں میں چھپ رہا ہے، میں نے اس کو پکڑ کر نکالا، دیکھا میرا بھائی عمر ہے، یہ تو عمر کیا ہوا؟ بھائی مجھے پتا نہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کے دین میں جانے سے منع کیا، بچوں کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ میرے دل کی تمنا ہے بھائی جان، میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں اور یہ جانے والی جماعتوں کے ساتھ بولوں تاکہ میں بھی اپنی جان کی بازی اللہ کے دین کے لیے لگا دوں۔ یہ جذبات کب بنے تھے؟ جب دین پر لگا تھا، دین پر ہمارا لگا نہیں ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اس کے لیے نیت کرو انشاءاللہ دین پر لگائیں گے، ہے نا بھائی؟ موسیٰ میں 3 آدمی، ہاں زید بن حارثہ لگا نہیں لگا، زید بن حارثہ یہ شہید ہو تو یہ بنیں گے، یہ شہید ہو تو یہ بنیں گے،
جعفر ابن ابی طالب، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر بنیں گے، اور ان کا لگا ہے، ان کا، ہاں۔ زید بن حارثہ کون؟ جیسے میں نے بتایا اللہ کے نبی کے بیٹے کہلاتے تھے زید بن حارثہ۔ اور جعفر ابن ابی طالب کون ہے؟ یہ حضرت علی کے حقیقی بھائی ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، جعفر ابن ابی طالب کہلاتے تھے۔ اور 4 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے اللہ کے راستے میں، ہاں، معصومی 4 بچوں کو چھوڑا ہے اللہ کے نبی نے۔ وہ واقعہ پڑھو، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے اور بچوں کو دلاسا دیا، اور پھر یوں کہا بیٹا تمہارا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کون ہے؟ 4 جوان بیویوں کا شوہر ہے اور موتا کا شہید ہے۔ دین پر لگا تب جا کے دین کی اہمیت آئی، ہمارا دین پر لگا نہیں، اس کے لیے دین کی اہمیت بالکل نہیں ہے۔ رات کو مولانا کہہ رہے تھے کہ وہ تشکیل ہوگی، ابھی اٹھنا شروع ہو جائے گا مجمع، اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے، دین پر لگا نہیں ہے۔ صحابہ پیٹ پھیر کر دی جاتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ ان کو پتا تھا جماعت میں جا کے لڈو پیڑا حلوہ ملے گا؟ کیا پتا تھا ان کو؟ ارے بولو نا بھائی، جام شہادت ملے گا۔ 2 بچے آئے، ایک کو اللہ کے نبی نے کہا آپ جائیے اللہ کے راستے میں، جماعت میں جائیے، اور ایک کہا بیٹا تم ذرا چھوٹے لگ رہے ہو تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ تو وہ گیا اپنے چچا کے پاس اور سفارش کی، دیکھو میرا کنواں مضبوط ہے، اگر اس سے کشتی ہو میں اس کو پچھاڑ دوں گا، اور سفارش لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے اللہ کے نبی یہ میرا بھتیجا یوں کہتا ہے اگر آپ کشتی لڑاؤ، اس کے کنویں مضبوط ہے، یہ طاقتور ہے، اس جانے والے کو پچھاڑ سکتا ہے۔ بولو ہم لوگ جانتے نہیں جانتے کیوں یہ ایسا کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی بیٹھ کر ان کے جذبات دیکھ رہے ہیں، دین پر لگانے کے جذبات کیسے بنے، اور کشتی لڑوائی ہے۔ واپس جانے والے نے اللہ کے راستے میں جانے والے سے کہا دیکھ بھائی تیرا تو بیڑا پار ہے، اگر میرے پچھاڑنے سے گرانے سے تو گر گیا، میرا بھی جام شہادت پینے کا دل ہے، میرے جانے کی اجازت اگر ہو گئی میں چاہتا ہوں اس میں جا کے جام شہادت پی لوں گا۔ ہاں، جب یہ جذبات تھے تو اللہ ان کے جذبات کی قدر کرتا تھا، ان کے جذبات کو اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ کسان کھیت میں قربانی لگاتا، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے غبن لوچا جھوٹ بولنے والا ہو، چاہے حرام کے لقمے کھانے والا ہو، اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے دین پر لگنے والی قربانی کو بتاؤ اللہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑوں کی تمنا تھی ابو جہل کو شہید کرنے کی، ابو جہل کو مارنے کی، ابو جہل کو قتل کرنے کی۔ بولو کس نے مارا ابو جہل کو؟ ارے بولو کس نے مارا ابو جہل کو؟ ہے بڑے پہلوان نے؟ ارے بولو نا بھائی، ان 2 بچوں نے مارا ہے۔ غالباً عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے بغل کے اندر ایک بچہ کھڑا ہے، یوں ایڑی مارتا ہے، یوں۔ چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا چھوٹا بچہ، اگر کوئی بڑا رہتا تو ذرا اس کا سہارا ہو جاتا۔ وہ کیا پوچھتا ہے؟ ابو جہل کھڑا ہے، کہا کرتا ہوں کیا مقصد ہے؟ کہا میں نے سنا سورج کی تعریف کو کافی ہوتا ہے، میری جانب سے جائے گا، وہ شہید ہو جائے وہاں سے مجھے بتا دیں۔
یہ قربانی لگی ہے تب جا کر 1,000 آواز اس میں پہنچا ہے. اسلام دین کی قربانی لگی بولو لگی نہیں لگی. پہلے اتنا کام نہیں تھا تو کتنی قربانی لگی. یہ سب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لکھا ہے ایسے ہاتھوں کو یوں مارتے پوری پوری رات گزارتے تھے. کیا تھا بھائی کیا کروں کیا کروں کیا کروں. ان کے گھر والوں کی قربانی لگی. ہاں لکھا ہے جب جماعت بند بند کا آنے لگی اور نظام الدین کے اندر اور فرمایا کہ جب کھانے کا کچھ ہوتا نہیں تھا تو کیا کرتے تھے آپ کہتے ہیں اس زمانے کی کارگزاری سناتے ہوئے تو اس زمانے میں وہاں یہ سب رحمۃ اللہ کے زمانے میں فرمایا کہ اس جماعت میں دسترخوان لگا کھانا کھایا کچھ کھانا بچ گیا اس میں بھی روٹیاں کھانا ہمارے جیسا نہیں کھانا بڑا مد ہو گیا اوپر. ابھی تو ہمارا تو ناشتہ بھی نہیں ناشتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ناشتہ 40 روپے کا گھر پر ڈالنے کی کتنا 40 کا تمہارا 40 روپے مان لیجیے. کچھ دسترخوان پر روٹیاں بچ گئی. میں نے فوراً اٹھا کر اندر کیا کہ عورتیں فقر و فاقے سے ہیں کئی دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. عورتیں دسترخوان لگا کر بیٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت اللہ کر کے لقمہ اٹھایا. خادم نے دستک دی جماعت دوسری آئی ہے وہی جو کھانا جو فرمایا کہ کئی دن کے بعد ملا تھا دوبارہ باہر کیا اور اللہ کا نام اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی. قربانی لگی تب یہ شامیانہ سجا ہے اتنے سارے لوگ جمع ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اللہ کا دین باقی رہے اور ہماری نسلوں کے اندر دین آ جاوے تو ہمیں بھی قربانی دینی پڑے گی. دوستو بزرگوں اس انداز سے صحابہ اکرام نے قربانی دی ہے. ہاں یہ قربانی ہم سے مانگی جاتی ہے. قربانی کے کیا مانی قرب ربانی اللہ سے قریب رب سے قریب ہونے کا ذریعہ قربانی قرب ربانی. صحابہ کے متعلق لکھا ہے مدینہ میں 14,000 کے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ میں اتنی قبریں ہیں. باقی سب صحابہ کہاں گئے. اگر آپ حجۃ الوداع کا ہی ہم پکڑ لو تو 1,24,000 کے قریب قافلے میں تھے اور سب نے رخ موڑ دیا. سب نے موڑ دیا. کوئی کہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ متعلق لکھا ہے 94 سال کی عمر کے اندر اللہ کے راستے میں چل گئے. 94 سال کی عمر میں اور بیماری میں ہے. نہیں اللہ کے دین کا تقاضا اور میں گھر پر کیسی بری بات ہے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اور جب اندیشہ ہوا کہ اب امید نہیں لگ رہی زندگی کی تو ساتھیوں کو وصیت کی کہ بھائی دیکھو میرا اگر انتقال ہو جائے مجھے وہاں لے جا کر دفن کرنا جہاں ہماری آخری منزل ہو. اور کچھ دنیا میں جا کر دفن ہوئے ہیں. ترکی میں جا کر دفن ہوئے ہیں. وہ برفیلا علاقہ اور یہ ریگستان کا علاقہ یہاں کے رہنے والے. ہاں ابو ایوب انصاری کون ہیں اللہ کے نبی کے میزبان ہیں. کون ہے اللہ کے نبی کے میزبان ہیں اور اس وقت وہ ترکوں کے مہمان بنے ہوئے ہیں. ہاں یہ دین ایسے زندگی میں اجاگر نہیں ہو جاتا ہے دوستوں بزرگوں جب تک اس کے اوپر ہمارا جان مال وقت اور صلاحیت نہیں لگے گی. ہاں لیکن شیطان کیا سمجھا اب تو کرنا ہی ہے نا اپنے کو. اب تو بس اللہ اللہ ہی کیا اللہ میری توبہ. اب تو کیا کرنا ہے بس اللہ اللہ. بس اب کل سے کیا بولنا کل سے شاعر کہتا ہے کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل. کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. کل کسی کی آتی نہیں ہے. کل کسی کی لکھا ہے کتابوں میں کل کرے سو آج کر آج کرے سو اب کر ورنہ موقع ہاتھ سے چلا گیا پھر یہ دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس ایک گولڈن چانس. ہاں دکان مظہر ہے خالق نہیں ہے
وہ تو میرے کھلنے کی محتاج ہے. جب تک تالا میں نہ کھولوں، شٹر میں نہ اٹھاؤں، وہ کھلتی نہیں ہے. وہ کیا مجھے نفع دے سکتی ہے؟ اسباب یہ اللہ پاک نے دیکھو، سنو غور سے، اللہ پاک نے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے، اسباب کی غلامی کرنے کو نہیں کہا ہے. اسباب اختیار کرو. پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے کام دھندا ضروری ہے، لیکن کیا کہا؟ آپ اس کو اختیار کرو، اس کی غلامی مت کرو. ہم لوگ اس کے غلام ہو گئے. ہم لوگ کیا ہو گئے؟ اس کے غلام ہو گئے. ہاں، قرآن اللہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم آپ سے روزی کموا نہیں چاہتے. نحن نرزقک، ہم دیں گے. کون دے گا؟ ہم دیں گے. صحابہ اتنا یقین اس کے اوپر کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کر رہے ہیں. چکی میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ گیہوں ڈالو، گیہوں کا آٹا نکلے، چاول ڈالو، چلے چاول کا آٹا نکلے. بتاؤ صحابی نے کیا ڈال کے آٹا نکلوایا؟ کہتے نحن نرزقک، ہم